قرآن ہی نعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن یہ آیہ مبارکہ بھی اپنے اندر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص رنگ رکھتی ہے۔ یہ نعت اللہ نے عرش سے نازل فرمائی ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی نعت سن کر کہتے ہیں سبحان اللہ، اعظم چشتی علیہ الرحمہ کی نعت سن کر کہتے ہیں سبحان اللہ جی، ہم حضرت جامی علیہ الرحمہ کی نعت سن کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور یہ نعت وہ ہے جو کسی انسان نے نہیں لکھی ہے، رب العالمین نے عرش سے نازل فرمائی ہے، تو اس کو سن کر مزید ذوق سے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آیہ مبارکہ صرف خاتم النبیین کا لفظ ہی نہ دیکھے، بلکہ اس آیہ مبارکہ کے جتنے پیراگرافز ہیں، اس کے جتنے حصے اور جتنے جملے ہیں، ہر جملہ اپنی ذات کے اندر ایک دلیل ختم نبوت ہے۔ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا جملہ اس کا یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ جی اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is not the father of any man، حضور کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ دوستو اس آیت کا شان نزول دیکھیے، پیچھے بلکہ پورا رکوع جو پچھلا گزرا ہے اس سے پہلے اس سارے کو دیکھیے۔ ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام نے جب نکاح فرمایا جناب سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ پہلے بیوی تھی حضرت زید کی، پیچھے اس سے آیت گزری ہے فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا کہ جب زید نے اس عورت کو چھوڑ دیا تو ہم نے اے محبوب تیرا نکاح اس عورت سے کر دیا، ہم نے کر دیا۔ اعتراض کیا منافقوں نے اور کافروں نے کہ دیکھو اپنے بیٹے کی متلقہ سے نکاح کر لیا ہے، اور قانون یہ ہے کہ جس عورت سے کسی شخص نے نکاح کیا ہو اور طلاق دے دے تو اس کی بیوی سے اسی مرد کا باپ نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ عورت اس کی محرمہ بن گئی ہے، اب ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا نہیں۔ تو یہ دیکھو اس نے کیا، اور جو حضرت زید تھے وہ بظاہر حضور علیہ السلام کے غلام تھے، مگر نبی علیہ السلام نے اتنی شفقت فرمائی اپنے غلام پر کہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر فرمایا، حتیم کے اندر کھڑے ہو کر فرمایا مکے والوں سن لو، یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، میں اس کو اپنا بیٹا قرار دیتا ہوں۔ اس کے پیچھے بڑی لمبی تفصیلات ہیں، میں ادھر جاؤں گا تو پھر اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، میں اپنے ٹریک کے اوپر اپنی لائن کے اوپر رہتا ہوں کہ حضرت زید کو حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ جب انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو حضور نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ جب نکاح کر لیا تو کفار کہنے لگے کہ دیکھو اپنے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ یہ شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پہلے رسولوں پر اعتراض ہوتا تھا تو وہ اپنا جواب خود دیتے تھے، مگر یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ پر اعتراض ہوتا ہے آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اللہ عرش سے جواب نازل فرماتا ہے۔ جی تو رب نے جواب نازل فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، علماء تشریف لا رہے ہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں، آپ ذوق سے سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی زید سمیت حضور علیہ السلام کسی مرد کے باپ نہیں۔ یہ کیوں کہا دوستو؟ اس لیے کہا کہ اگرچہ حضور علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، کتنے؟ اختلاف ہے کہ 3 تھے یا 4 تھے، اگر طیب اور طاہر دونوں ایک ہی شخصیت ہیں تو پھر 3 تھے، اگر الگ الگ ہے تو پھر 4 تھے، میری تحقیق کے مطابق 4 تھے۔ 4 بیٹے تھے حضور علیہ السلام کے، لیکن اللہ نے ان 4 کو ماں کی گود سے اٹھا لیا۔ وہ شیر خارگی میں تھے، ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے کہ اللہ نے ان کو
اٹھا لیا. کیوں اٹھا لیا؟ حیرت کی بات یہ ہے دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ 4 ہی ہیں، ساری جوان ہوئی ہیں. حضور کی ساری بیٹیاں جوان ہوئی، ان کی شادیاں ہوئی، ان کی اولادیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو زندہ رکھا لیکن بیٹوں کو بچپن میں اٹھا لیا. اس لیے اٹھا لیا کہ اگر کوئی آپ کا بیٹا بڑا ہوتا، آپ کا بیٹا کوئی رجل کہلاتا، مرد کہلاتا، بالغ ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جہاد کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتا، تو کوئی بدبخت یہ تصور کر سکتا تھا کہ اگر پہلے رسولوں کے بیٹے پیغمبر ہوتے تھے تو ہمارے نبی تو سارے رسولوں کے سردار ہیں، ان کا بیٹا تو زیادہ حقدار ہے کہ نبی بنے، تو گمراہی پھیلتی. اللہ نے شان ختم نبوت کے تحفظ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹوں کو بچپن میں اٹھایا. حضور نے 4 بیٹوں کا غم برداشت کیا. کس واسطے کیا؟ کہ اللہ کا محبوب جانتا ہے کہ یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہو رہا ہے. بلکہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ مسلمانوں کا اعتقاد ہے، یہ اسلام کا وہ جز ہے کہ جس کے لیے اولاد بھی قربان کرنا پڑے تو قربان ہو جانی چاہیے. جی، اور بلا شبہ لوگ آج بھی ختم نبوت پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. جی، اللہ تعالی امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے. انہوں نے ختم نبوت پر پہرا دے کے دکھایا ہے اور ان کی سرپرستی میں لوگ اپنی جانیں دیتے رہے ہیں اور اس پر فخر ہے. ان لوگوں کو جن کے بچے قربان ہوئے وہ آج بھی کہتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بیٹے ختم نبوت پر قربان ہو گئے. تو یہ ہے اس کے اندر اشارہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. اور آگے کیا ارشاد میں ذرا غور سے سننا. ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. لفظ لیکن اس کو ترجمہ ہمارے ہاں ہوتا ہے لیکن، یعنی ایک ہی لفظ ہے، عربی میں ہوتا ہے لیکن اور اردو کے اندر لیکن تب بولا جاتا ہے جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی اس میں شک رہ جائے تو اس کو دور کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مرد کے باپ تو نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. اس کے اندر لنک یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب جسمانی طور پر تو کسی مرد کا باپ نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ کا رسول ہے اس لیے اپنی رسالت کے حوالے سے پوری امت کا باپ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فزیکلی تو وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں مگر چونکہ اللہ کے رسول ہیں تو بینگ اے پرافٹ، رسول ہونے کی حیثیت سے وہ ایک مرد نہیں بلکہ ساری امت کے مردوں کے باپ ہے، بلکہ ساری خواتین کے، ہر مرد اور ہر عورت جو بھی اس امت کے اندر ہے رسول اللہ اس کے روحانی باپ ہیں. حضور ساری امت کے باپ ہیں روحانی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے. اس لیے آپ کی بیویوں کے لیے کہا گیا وازواجہ امہاتہم، جو رسول اللہ کی بیویاں ہیں امت کی مائیں ہیں. اور اسی لیے مومنوں کو کہا جاتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. کیوں بھائی بھائی ہیں؟ ساری امت آپس میں بھائی بھائی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سب کا روحانی باپ ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری امت کے باپ ہیں. آپ کہیں گے کہ پیر کو بھی باپ کہا جاتا ہے روحانی لحاظ سے، استاد کو بھی روحانی باپ کہا جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے، استاد بھی روحانی باپ ہوتا ہے اور شیخ بھی روحانی باپ ہوتا ہے، لیکن شیخ کا کوئی شیخ ہوتا ہے، پھر کوئی شیخ کا شیخ ہوتا ہے اور آگے سلسلہ چلتا ہے اور یہ سارا سلسلہ جا کر گنبد خضرا پہ ختم ہوتا ہے. جی، استاد کا کوئی استاد ہوتا ہے، جی کوئی بھی عالم دین ہو اس کا پھر کوئی استاد ہوتا ہے، پھر اس کا استاد ہوتا ہے. جتنے روحانی سلسلے ہیں یا جتنے علمی سلسلے ہیں ان سب کی انتہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے
باپ ہیں. بولو محبت سے, حضور ساری امت کے باپ ہیں. اور یاد رکھنا چاہیے باپ ایک ہی ہوتا ہے. باپ جو باپ کے ساتھ دوسرا باپ مانے نا وہ دیوس ہے. جو باپ کے ساتھ دوسرا باپ لگائے وہ دیوس ہے, اور جو نبی کے ساتھ دوسرا نبی لگائے وہ اس سے بڑا دیوس ہے. جی تو یہ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ. آگے چلیے, فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, خاتم النبیین. اس پر ذرا غور کرنا ہے, آپ سب نے ذرا توجہ کے ساتھ میری بات سننی ہے. قادیانی یہاں ڈنڈی لگاتے ہیں, یہاں الہاد پیدا کرتے ہیں کہ خاتم النبیین اس کا مطلب ہے کہ سب رسولوں کے مرتبے آپ پر ختم ہوتے ہیں. خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ ہر رسول کا مرتبہ, جتنے مرتبے ہیں رسولوں کے, وہ سارے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں خاتم النبیین. کیوں؟ اب قرآن ہے, ہم مانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں. لیکن اس لحاظ سے خاتم النبیین ہے کہ سب رسولوں کے مرتبے آپ پر ختم ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ الہاد ہے. بے شک صحیح ہے کہ سارے مرتبے حضور پر ختم ہوتے ہیں, تمام رسولوں کے درجات آپ پر ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس جگہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو خاتم النبیین فرمایا ہے, یہ درجات کی خاتمیت کے لحاظ سے نہیں فرمایا, بلکہ اس معنی میں فرمایا ہے کہ حضور زمانے کے لحاظ سے سب سے آخری رسول بن کر تشریف لائے. امام عاصم کوفی جو ہیں 7 قراء میں سے وہ خاتم النبیین پڑھتے ہیں, باقی 6 قراء جو ہیں وہ خاتم النبیین پڑھتے ہیں. خاتم اگر پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا. خاتم اس میں فاعل ہے, ختم یختم ختما فہوا خاتم, اس کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا. اگر خاتم النبیین پڑھا جائے, بکثرت تا پڑھا جائے, تو معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے ختم کرنے والے ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور اگر خاتم, یہ مجھے ریمائنڈر مل چکا ہے, میں 1-2 منٹ کے اندر ختم کرتا ہوں. جی بات ہی ختم کی ہو رہی. وہ خاتم النبیین اگر بے فتح تا پڑھو تو اس کا کیا معنی ہے؟ خاتم کہتے ہیں مہر کو, خاتم سٹیمپ. اور اس کے علاوہ جو یہ جو رنگ فنگر ہوتی ہے نہ, اس کو انگوٹھی اس کو بھی خاتم کہتے ہیں. خاتم عربی میں انگوٹھی بھی ہوتی ہے اور سٹیمپ بھی ہوتی ہے. یہ دونوں اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے اس وقت جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی جو سٹیمپ ہوتی تھی نا, ان کی انگوٹھی میں ہوتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے تو عرض کیا گیا کہ وہ وداؤٹ سٹیمپ کوئی لیٹر ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو آپ بھی اپنی سٹیمپ بنائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ایک انگوٹھی بنوائی تھی اور اس کے اندر محمد الرسول اللہ لکھوایا تھا. آج بھی اس کی تصویریں جہان کے اندر موجود ہیں. اس کے سوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی انگوٹھی نہیں پہنی. اگر پہنی ہے تو اس موقع پر چند دن کے لیے پہنی تھی, اور وہ بھی صرف ایک تھی 4.5 ماسہ چاندی کی. اس سے زیادہ اگر کوئی پہنتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتا ہے. آج 4 5 انگوٹھیاں پہن کے بڑے وہ پیر بنے پھرتے ہیں اور پھونکے مارتے پھرتے ہیں. میرے دوستو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر انگوٹھی پہنی. تو خاتم کا معنی ہے انگوٹھی, یا خاتم کا معنی ہے سٹیمپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے خاتم النبیین. خاتم النبیین, نبیوں کے لیے مہر. اس کا معنی یہ ہے میرے دوستو, ذرا غور سے سننا, کہ جب آپ ایک انویلوپ لیتے ہیں, اس کے اندر اپنا لیٹر ڈالتے ہیں, اس کو بند کرتے ہیں, اس کو ڈاکخانے لے جاتے ہیں, ڈاکخانے والے اس کے اوپر خاتم لگا دیتے ہیں, اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں سے نہ کچھ نکالا جائے گا نہ اس میں کچھ ڈالا جائے گا. نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے. رب العالمین نے بھی نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا, اور جب مکمل ہوا تو اس پر محمد مصطفیٰ کی شکل میں ختم نبوت کی مہر لگا دی. اب نہ کسی نبی کو اس سلسلے سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ کسی نئے کو اس سلسلے کے اندر ڈالا جا سکتا ہے.